السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے بلاغہ سے متعلق پڑھا تھا کہ بلاغہ کہا جاتا ہے عظیم مفہوم کو واضح طور پر صحیح اور فصیح عبارت کے ذریعے سے ادا کرنا جس کا نفس پر اچک لینے والا اثر ہو، مع ملاءمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ والاشخاص الذین یخاطبون، ساتھ ہی ساتھ ہر کلام اس جگہ کے مطابق ہو جس جگہ کے لیے اسے کہا جا رہا ہے، والاشخاص الذین یخاطبون، اور ان اشخاص کے بھی موافق ہو، مطابق ہو جو اشخاص اس کلام کے مخاطب ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ بسا اوقات کلام اپنے آپ میں اچھا اور عمدہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کلام کے ذریعے سے جن لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، جو اس کلام کے مخاطبین ہوتے ہیں، ان لوگوں سے وہ کلام موافق نہیں کھاتا ہے، اسی لیے وہ کلام بلاغت کی تعریف سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 10 کی عبارت ہے، آخر میں ہے، بیان کیا جا رہا ہے وَقَدِيمًا ظَلَّ الشُّعَرَاءُ لِمَعْنًى أَوْ كَلِمَةً نَفَّرَتْ سَامِعِيهِمْ فَأَخْرَجَتْ كَلَامَهُمْ عَنْ حَدِّ الْبَلَاغَةِ۔ وَقَدِيمًا، اور پرانے زمانے میں، ظَلَّ الشُّعَرَاءُ، ظَلَّ يَظِلُّ ظَلًّا کا معنی ہے قدم پھسل جانا، غلطی کر جانا، لغزش ہو جانا، اور اسی طرح سے ایک کلمہ ہے اس میں نفرت سامعیہم، نفر ینفر تنفیر کا معنی ہے متنفر کرنا، نفرت دلانا، ناراض کر دینا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ ہوگا وَقَدِيمًا ظَلَّ الشُّعَرَاءُ لِمَعْنًى أَوْ كَلِمَةً، اور پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں، ظَلَّ الشُّعَرَاءُ لِمَعْنًى أَوْ كَلِمَةً، شعراء کی زبان سے غلطی سے کچھ ایسا مفہوم اور کلمہ نکل گیا ہے، نفرت سامعیہم، جس نے ان کے سامعین کو متنفر کر دیا۔ اور پرانے زمانے میں شعراء کی زبان سے بسا اوقات غلطی سے ایسا مفہوم یا کلمہ نکل گیا جس نے ان کے سامعین کو متنفر کر دیا، ناراض کر دیا، نفرت دلا دیا۔ فَأَخْرَجَتْ كَلَامَهُمْ عَنْ حَدِّ الْبَلَاغَةِ، تو اس نے ان کے کلام کو بلاغہ کی تعریف سے نکال دیا۔ کس طرح سے، اس کی مثالیں یہاں پر آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده۔ فقد حكوا، تحقیق کے لوگوں نے بیان کیا ہے، ان ابا النجم، کہ بے شک ابو النجم۔ ابو النجم کون ہے؟ یہ ایک شاعر ہے جس کا نام فضل بن قدامہ تھا۔ دخل على هشام بن عبد الملك، ہشام بن عبد الملک کے پاس داخل ہوا۔ ہشام بن عبد الملک یہ اموی خلفاء میں سے 10واں خلیفہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تحقیق کے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بے شک ابو النجم داخل ہوا ہشام بن عبد الملک کے پاس، وَأَنْشَدَهُ، اور اس کے پاس اس نے یہ شعر پڑھا۔ کون سا شعر ہے؟ صفراء قد کادت ولما تفعلی کأنها فی الافق عین الاحولی۔ صفراء، یہ اصفروں کا مؤنث ہے، معنی اس کا پیلا ہوتا ہے۔ قد کادت، کادا قریب ہونا، اور یہاں پر غروب ہونے اور ڈوبنے کے معنی میں ہے۔ ولما تفعلی، فعل یفعل سے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کرنا، اور یہاں پر غروب ہونے کے معنی میں ہے۔ کأنها فی الافق عین الاحولی، کأنها گویا کہ وہ، فی الافق، افق کا معنی کنارہ ہوتا ہے، آسمان کا کنارہ، اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عین الاحول، احول کا معنی بھینگا، جس کی آنکھ تھوڑی سی ترچھی ہوتی ہے، اس کو احول کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا ترجمہ صفراء قد کادت ولما تفعلی، وہ پیلے رنگ کا ہے، وہ زرد رنگ کا ہے۔ یہ سورج کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو سورج ہے وہ کیسا ہے؟ صفراء، پیلے رنگ کا ہے، زرد رنگ کا ہے۔ قد کادت، قریب ہے کہ وہ ڈوب جائے، قریب ہے کہ وہ غروب ہو جائے۔ ولما تفعلی، اور اب تک وہ ڈوبا نہیں ہے، اب تک وہ غروب نہیں ہوا ہے۔ کأنها فی الافق عین الاحول، گویا کہ وہ آسمان میں بھینگے شخص کی آنکھ ہے، گویا کہ وہ آسمان میں بھینگے شخص کی آنکھ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ سورج زرد رنگ کا ہے، پیلے رنگ کا ہے، قریب ہے کہ وہ غروب ہو جائے، ڈوب جائے، لیکن اب تک وہ ڈوبا نہیں ہے۔ دوسرے والے حصے میں تشبیہ دی گئی ہے اس سورج کو کہ وہ سورج ایسا لگ رہا ہے گویا کہ وہ کسی بھینگے شخص کی آنکھ ہے، بھینگے شخص کی آنکھ کی طرح سے وہ لگ رہا ہے۔ تو اس شعر کا معنی، مفہوم اور مطلب تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس شعر کا جو مخاطب ہے
وہ اس شعر سے میل نہیں کھا رہا ہے، موافق نہیں ہے، اسی لیے یہ شعر بلاغہ کی تعریف سے نکل گیا ہے۔ کس طرح سے بلاغہ کی تعریف سے نکل گیا ہے وہ اگلے صفحہ میں، صفحہ نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی شعر کے بارے میں جو شعر ابھی ہم نے پڑھا ہے، صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ وَكَانَ هِشَامُ أَحْوَلُ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، اور ہشام بن عبد الملک جس کے سامنے شاعر نے شعر پڑھا تھا وہ کیسا تھا؟ احول، بھیگا تھا۔ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، تو اس نے اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ ہشام نے ابو النجم شاعر کو قید کرنے کا حکم دیا۔ تو ابو النجم شاعر نے اس شعر کو ہشام بن عبد الملک کے سامنے اس لیے پڑھا تھا تاکہ ہشام خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے اسے انعام و اکرام سے نوازے، لیکن چونکہ اس شعر کا مخاطب اس شعر سے میل نہیں کھا رہا ہے، موافق نہیں ہے، اسی لیے شاعر کو ابو النجم کو انعام ملنے کے بجائے دوسری قسم کا انعام ملا اور اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ تو یہ پہلی مثال ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات کلام عمدہ اور اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کلام کا مخاطب چونکہ اس سے میل نہیں کھاتا ہے، موافق نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ کلام بلاغہ کی تعریف سے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وَمَدَحَ جَرِيرٌ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِقَصِيدَةٍ مَطْلَعُهَا أَتَصْحُ أَمْ فُؤَادُكَ غَيْرُ صَاحٍ۔ وَمَدَحَ جَرِيرٌ، اور جریر نے تعریف کی۔ جریر کون ہے؟ اموی دور خلافت کے 3 بڑے بڑے شعراء تھے، جریر، فرزدق اور اختل، ان تینوں میں سے یہ ایک ہے، بڑے شعراء میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی تھی۔ عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان، یہ عبد الملک بن مروان کون ہے؟ یہ اموی خلفاء میں سے 5واں خلیفہ ہے۔ بقصیدۃ مطلعها، ایک قصیدے کے ذریعے سے جس کا مطلع یہ تھا۔ ومدح جریر عبد الملک بن مروان، اور جریر نے عبد الملک بن مروان کی تعریف کی ہے ایک قصیدے کے ذریعے سے جس کا مطلع یہ تھا۔ اتصحو ام فؤادک غیر صاحن، اتصحو، صحا یسحو صحون کا معنی ہوش میں آنا، جاگنا، ام فؤادک غیر صاحن، صاحن یہ صحا یسحو ہی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اتصحو ام فؤادک غیر صاحن، کیا تم ہوش میں آؤ گے؟ ام فؤادک غیر صاحن، یا تمہارا دل ہوش میں آنے والا نہیں ہے؟ کیا تم ہوش میں آؤ گے یا تمہارا دل ہوش میں آنے والا نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیے ابتدا ہی میں شاعر نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے کہ تم ہوش میں آؤ گے یا تمہارا دل مدہوش ہو چکا ہے، ہوش میں آنے والا نہیں ہے۔ فاستنکر عبد الملک ھذا الابتداء، تو عبد الملک بن مروان نے اس ابتدا کو ناپسند کیا۔ وقال لہ، اور اس نے اس سے کہا، یعنی عبد الملک بن مروان نے جریر سے کہا، بل فؤادک انت، بلکہ تیرا ہی دل، یعنی تیرا ہی دل ہوش میں آنے والا نہیں ہے، مجھے کہہ رہے ہو کہ تم ہوش میں آنے والے ہو یا نہیں ہو، بلکہ تم ہی ایسے ہو، تمہارا دل ہی ہوش میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شعر بھی مخاطب سے میل نہ کھانے کی وجہ سے بلاغہ کی تعریف سے نکل گیا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کلام اپنے آپ میں عمدہ ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ کلام مخاطب سے میل نہیں کھا رہا ہے، اسی لیے وہ بلاغہ کی تعریف سے نکل گیا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔